اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور وظائف۔ ڈیئر لسنرز، آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا۔ محبت ایک طاقتور انسانی جذبہ ہے، ایک ایسی قوت جو کسی زندگی کو آباد کر سکتی ہے اور برباد بھی کر سکتی ہے، دل توڑ بھی سکتی ہے اور جوڑ بھی سکتی ہے۔ آج دنیا اس جذبے کی اہمیت پر یوم ویلنٹائن بناتی ہے۔ ہر طرف انواع اقسام کے دل، چاکلیٹ اور ساٹن کے بنے ہوئے دل نظر آتے ہیں۔ دلوں کا دن اور سرخ گلابوں کا دن، شاعری کا دن اور محبت کا دن۔ اس کی ابتدا کے متعلق کئی روایات ہیں، لیکن سب سے زیادہ قابل بھروسہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی وہ روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دن کا تعلق سینٹ ویلنٹائن سے نہیں بلکہ قدیم رومیوں کے ایک دیوتا کے مشرکانہ تہوار سے ہے۔ یہ تہوار 15 فروری کو جونو فیبرٹا کے آغاز میں منعقد ہوتا تھا۔ اس تہوار میں لڑکیوں کے نام ایک برتن میں ڈال دیے جاتے تھے اور مرد دیکھے بغیر جس لڑکی کا نام نکالتے وہی تہوار کے ختم ہونے تک ان کی ساتھی بن جاتی۔ جب روم میں عیسائیت کو فروغ ملا تو اس فحش لیکن مقبول عام تہوار کو عیسائیت کا جامہ پہنانے کی اس طرح کوشش کی کہ لڑکیوں کے ناموں کے بجائے اولیاء یعنی سینٹس کے نام ڈال دیے جاتے۔ اب جس سینٹ کا نام نکلتا مرد حضرات اس کی تقلید سارا سال کرتے، لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور دوبارہ سے لڑکیوں کے ناموں کا ہی قرعہ نکالا جانے لگا۔ کئی لوگ اس تہوار کو کیوپڈ سے متعلق سمجھتے ہیں جو رومیوں کا محبت کا دیوتا سمجھا جاتا تھا اور جس کا یوم ویلنٹائن میں اہم کردار ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں تیر مار کر ان کو عشق میں مبتلا کر دیتا۔ کہا جاتا کہ اس کی ماں محبت کی دیوی وینس ہے اور جس کا پسندیدہ پھول گلاب ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق اس کا تعلق سینٹ ویلنٹائن سے ہے جس کو شاہ کلاڈیس نے 14 فروری کو اس جرم میں قتل کروا دیا کہ وہ اس کے ایسے فوجیوں کی خفیہ طور پر شادیاں کرواتا تھا جن کو شادیوں کی اجازت نہ تھی۔ سینٹ ویلنٹائن کو دوران قید خانے کے داروغہ کی بیٹی سے عشق ہو گیا اور انہوں نے اس کو خط لکھا جس کے آخر میں دستخط کیے تمہارا ویلنٹائن۔ یہ طریقہ بعد میں لوگوں میں رواج پا گیا۔ 496 میں بابائے روم گیلوسیس نے سرکاری طور پر 15 فروری کے مشرکانہ تہوار کو یوم ویلنٹائن سینٹ ویلنٹائن میں تبدیل کر دیا۔ آج کا یوم ویلنٹائن، اس دن کو منانے کی ابتدا کسی بھی طرح ہوئی اور آج یہ تہوار اپنی مشرکانہ اور فضول روایات کی طرف لوٹتا نظر آتا ہے۔ کیوپڈ دیوتا اور لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ میل جول اس دن کے لازمی اجزاء ہیں۔ فرانس میں ویلنٹائن کی قراردادی نے سخت مشکلات پیدا کی اور 1776 میں اسے مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ بعد میں اٹلی، ہنگری، آسٹریا اور جرمنی نے بھی اس سے پیچھا چھڑا لیا۔ انگلینڈ اس وقت تک اس سے محفوظ رہا جب تک پیورٹینز کی حکمرانی رہی، لیکن چارلس نے اسے دوبارہ رواج دیا اور یہ امریکہ میں داخل ہوا۔ ہالینڈ نے اسے پہلی مرتبہ تجارتی شکل دی اور ویلنٹائن کا کارڈ بیچ کر $5000 کمائے۔ 1990 میں امریکہ میں 1 ارب ویلنٹائن کا بذریعہ ڈاک کارڈ بھیجے گئے اور محکمہ ڈاک کو $30 ملین کا منافع ہوا۔ پھولوں کا استعمال بھی فروغ پانے لگا۔ اب ہر جگہ اس موقع کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نوجوان دلوں میں جذبات کی آگ بھڑکا کر کسی خاص محبوب کی ضرورت کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اخبار میں یہ خبر چھپی کہ خاتون نے اپنے شوہر سے طلاق صرف اس وجہ سے مانگی کہ اس نے ویلنٹائن پر بیوی کو کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یوم ویلنٹائن نے اس خاتون کو محبت کے بجائے محبت سے محرومی کے احساس میں مبتلا کر دیا۔
یہ کیسی محبت ہے کہ جس کی بقا تحفوں پر منحصر ہے؟ یہ کیسی محبت ہے جو سارے سال میں صرف ایک دن تک محدود ہے؟ اور یہ کیسی محبت ہے جو نفرت، جلن اور احساس کمتری بھی پیدا کرتی ہے؟ یوم ویلنٹائن اسکول کے ان بچوں کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے جو زیادہ مقبول نہیں ہوتے، اور اس وجہ سے انہیں زیادہ ویلنٹائن کارڈز نہیں ملتے جتنے ان کے دوسرے ساتھیوں کو ملتے ہیں۔ یوم ویلنٹائن پر سرخ کپڑے پہننا، ویلنٹائن کارڈز، دل اور چاکلیٹس کے تحائف بھیجنا پاکستان میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس کہ مسلم معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، حالانکہ یہ خالص بت پرستانہ عیسائی عقیدہ ہے جس میں ایک کافر نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے اور اس کی آڑ میں فاسد عقائد، فحش کاری اور فسق و فجور کی ترویج کی جاتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان کے لیے ویلنٹائن ڈے کو منانا یا اس کی محافل میں شریک ہونا کسی صورت بھی جائز نہیں۔ اسے منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جس کے انجام بد سے آگاہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کفار کے ان اقوال و افعال، لباس، پہناوے، تہواروں اور عبادات کے علاوہ دیگر ایسے امور میں جسے ہماری شریعت نے ہمارے لیے مشروع و جائز قرار نہیں دیا ہے، مشابہت اختیار کرنے پر وعید ہے اور سخت ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ نیز اس تہوار کے منانے سے بے حیائی، فحش کاری اور بدکاری پھیلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں ہر اس شخص کے لیے سخت وعید اور خوفناک دھمکی ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔ تو پھر بھلا بتلائیے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جو بذات خود بے حیائی پھیلاتا اور اس کی نشر و اشاعت اور ترویج کرتا ہے یا اس کی سرپرستی بھی کرتا ہو۔ نیز امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اجمیوں کی زبان نہ سیکھو، مشرکوں کے تہوار کے دن ان کے گرجا گھروں میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زبان سیکھنے، ان کے تہوار کے دن ان کے گرجا گھروں میں محض داخل ہونے سے ہی منع فرمایا ہے، تو پھر ان کے بعض کاموں کو کرنے کا کیا حال ہوگا، یا ان کے دین کے تقاضے کے مطابق کسی کام کے کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ کیا کام کے انداز ان کی موافقت کرتا زبان کے اندر موافقت کرنے سے زیادہ سنگین نہیں ہے؟ یا ان کے تہوار کے بعض کاموں کا انجام دینا محض ان کے تہوار کے دن ان کے پاس جانے سے زیادہ گھمبیر نہیں ہے؟ جب ان کے تہوار کے دن ان کے عمل کے سبب ان پر ناراضگی برستی ہے، تو کیا جو شخص عمل یا اس کے بعض حصے میں ان کا ہم شریک ہوگا تو وہ اس سزا سے دوچار نہیں ہوگا؟ نیز عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں اجتناب کرو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں ملاقات کرنے اور ان کے ساتھ مل بیٹھنے سے منع نہیں کرتا ہے؟ تو پھر اس شخص کا کیا حکم ہوگا جو ان کے تہوار کو مناتا ہے؟ علامہ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفر کے مخصوص شاعر کی مبارکباد دینا متفقہ طور پر حرام ہے، مثلاً انہی کے تہواروں یا ان کے روزے کی مبارکباد دینا مسلمانوں کے پاس محبت کے اظہار کے لیے ایک دن پہلے سے موجود ہے، اور وہ ہے عید الاضحیٰ، جب مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور سنت ابراہیمی علیہ السلام کی پیروی میں جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہمارے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کی خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔